السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 7 دسمبر بروز جمعرات 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس جو ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں، قسط نمبر 8 ہے۔ آپ سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت، چونکہ آپ کو پتہ ہے پریشان ہوں، بچے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، تو آپ کو تکلیف ہو تو معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ یہ مسئلہ حل فرما دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خوشی سے سنیں تو یہ درس جاری رہے گا، اگر آپ خوش نہیں تو میں بند کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرما سکتے ہیں آپ، جس دن کہیں گے بند کر دیں گے۔ زبردستی کی تبلیغ تو جائز نہیں ہے، یہ تو ہے طلب پر، طلب ہو، تڑپ ہو، شوق ہو تو ہر نماز کے بعد بھی جائز ہے، اور نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فجر والا جاری رہے گا، جیسے آپ حکم فرمائیں میں تیار ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ غم میں رہیں گے۔ کتنے قسم کے لوگ جی؟ 3 قسم۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس 3 قسم کے آدمیوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، وہ آقا جس کا کوئی نیک بخت غلام ہو اور اس کے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے بد اعمال آقا کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ سمجھ آئی آپ کو بات ہی کہ نوکر نمازی ہے اور مالک نمازی نہیں۔ اب یہ نوکر اسی کے گھر میں رہتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، ادب المفرد میں ہے، میں اس کی شرح بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب میں موجود ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد گنے جا رہے تھے تو غلام کو نہیں گنا گیا، تو حضور نے فرمایا اس کو بھی گنو، غلام بھی ہمارے گھر کا ہی فرد ہوتا ہے، اس کو برادری میں اور گھر والوں میں شامل کرو، گنتی میں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو جب وہ جو نیچے ہے، جو ماتحت ہے، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک نوکر گیا نماز پڑھنے اور مالک جو تھا وہ بے نمازی تھا، نوکر لیٹ ہو گیا تو یہ اندر گیا اس کو بلانے مسجد میں، اور کیا کہتا ہے، وہ سارے تے پڑھ کے نماز آ گئے، تینوں اندر کنے روکیا ہوئے ہے؟ وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا جناب جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی سے آپ یہ بھی قیاس کر لیں کہ بعض گھروں میں، بلکہ زیادہ گھروں میں، بیوی نماز پڑھتی ہے اور خاوند صاحب نماز نہیں پڑھتے، اور ویسے آگے کہتا ہے مردوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس نالائق سے کوئی پوچھے نا کہ وہ فضیلت کیا مونچھوں سے اور داڑھی سے قائم ہوگی یا عمل سے قائم ہوگی؟ نہیں سمجھے ہو؟ بیوی کما کے لا رہی ہے اور یہ کھا رہا ہے اور کہتا ہے مرد اعلیٰ ہوتا ہے، تو بھئی جو مرد اعلیٰ ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ خرچہ کرتا ہے اور تو الٹا خرچہ کھا رہا ہے، تو کیسے اعلیٰ ہو گیا؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بیوی صبح کہتی ہے خامد سے اٹھو نماز پڑھ لو، اور یہ نماز پڑھتا نہیں، تو ہے شرم کی بات کہ نہیں ہے؟ قیامت والے دن بچے جنت میں جا رہے ہوں گے، بیوی جنت میں جا رہی ہوگی، اور ابا صاحب پھنسے ہوں گے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ابا اس وجہ سے بھی پھنسے گا کہ بچوں کو نمازی کیوں نہیں بنایا۔ بیوی روٹی نہ پکائے تو بڑا لڑتا تھا کہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی، وہ نماز نہ پڑھے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بچیاں نماز نہیں پڑھتی ابا جی کو کوئی پرواہ نہیں، تو یہ لوگ بڑے صدمے میں ہوں گے بھائی، اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے بڑی محنت سے جھوٹ بول بول کر اور زکوٰۃ اور خیرات کو روک کر مال جمع کیا، پھر اس کے وارثوں نے اس مال دولت کو خدا کی اطاعت میں